محمد شمیم صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ ممبئی میں مکان بہت قیمتی ہوتے ہیں، صحیح جگہ میں لے تو ایک BHK کا مطلب بیڈ روم، اور یہ اس میں مطلب اس میں جو بیڈ روم کچن ہو، بیڈ روم ہو اور ہال ہو، 1 کروڑ سے بھی زیادہ کا ملتا ہے۔ اگر اپنے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تو کیا بینک سے قرضہ لے سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ اگر اپنے پاس اتنا پیسہ ہو بھی جائے تو بھی نقد میں لینا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ٹیکس نہیں بھرتے، تو کیا بینک سے قرضہ لے کر گھر لینا جائز ہوگا؟ اگر اپنے پاس نہیں ہے تو بینک سے نہ لیں، بہت لمبی رقم ہے، اور اس میں جو اس کا پریمیم اور اس کے ساتھ جو انٹرسٹ جائے گا، سود جائے گا، اس کی رقم بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ صاحب جتنا ہم کرایہ دے رہا ہوں اتنا ہی تو ٹیکس دینا پڑے گا، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ جب آدمی بینک سے لون لے کر کے مکان لے گا تو 2 ہی شکلیں، یا تو مکان پر قبضہ کر چکا ہوگا یا نہیں۔ اگر قبضہ کر چکا ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر قبضہ نہیں کیا تو اس کو ڈبل دینا پڑے گا، ایک تو مکان کے کرایہ، دوسرے قسط بھی دینا پڑیں گی، مہنگا پڑے گا اسے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دینے کی پوزیشن پر نہیں ہوتا تو جو ہوتا ہے وہ بھی گنوا دیتا ہے۔ تو کوشش یہ کی جائے کہ رہائشی مکان، کوئی کرائے کا مکان لے لیا جائے، اپنے معیار اور اسٹینڈرڈ سے تھوڑا نیچے اتر کر کے سستا مکان لے لیا جائے، اور رقم جوڑنے کی فکر کی جائے، اور پھر جوڑ کر کے جیسا بھی ہو لینے کی کوشش کی جائے۔ لون بہت ملعون شے ہے، اور اس سے پھر نکل آنا، اور وہ کم از کم مسلمانوں کے لیے مفید نہیں رہتی، وہ فائدہ نہیں دیتی۔ کسی اور کو دے ہم سے لینا دینا نہیں، لیکن مسلمانوں کے حق میں یہ ویسے بھی حصی اعتبار سے بھی وہ نقصان دہ ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے لون لینا درست نہیں ہے۔ باقی اگر کوئی ایسا مجبور انسان ہے اور اس کی آمدنی بھی ماشاءاللہ اچھی خاصی ہے تو وہ مقامی کسی عالم سے اپنی صورتحال بیان کر سکتا ہے۔ بمبئی کا یہ کیس ہے، اگر تو بمبئی میں علماء ہوں، ان کو اپنی صورتحال بتائیں کہ میرے ساتھ یہ کنڈیشن ہے اور میں لون پر لینا چاہتا ہوں، تو کیا میرے لیے اجازت ہے کہ نہیں۔ وہ آپ کی پرسنل کنڈیشن کو سمجھ کر کے ہو سکتا ہے کہ اجازت دے دیں۔ باقی ایک مسئلہ یہ کہ ہمارے پاس اتنی رقم ہے، لیکن پکے اور کچے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ پکی رقم، کچی رقم، ٹیکس پے ہے یا اس کا ٹیکس نہیں دیا گیا۔ اس اعتبار سے علماء گنجائش دیتے ہیں۔ اس کو آپ یوں سمجھیں، مثال کے طور پر آپ کو کوئی گاڑی خریدنا ہے، کوئی مکان، اتنا پیسہ آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے، لیکن وہ اس میں ٹیکس آپ نے نہیں دیا۔ ایسی شکل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لون لے لیں اور آپ کے پاس جو پیسہ رکھا ہوا اسے جلدی سے جلدی لون کو ادا کر دیں۔ تو یہاں گویا لون لینا اس لیے وجہ سے نہیں کہ ہم لون کی ہمیں ضرورت ہے اور ہم یعنی اس میں پڑھنا چاہ رہے ہیں پریشانی میں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس آلریڈی رقم موجود ہے، لیکن جو کہ وائٹ منی، بلیک منی، یہ دقتیں ہوتی ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ایک طریقہ ہے، تو یہاں پر گنجائش ہو سکتی ہے۔ کلیم صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ گھر کے داخل خارج میں جو فیس لگتی ہے، جس سے نگر نگم میں گھر خریدنے والے کے نام ہوتا ہے، اس فیس میں کیا سود کا پیسہ دے سکتے ہیں؟ اس میں رسید بھی ملتی ہے اور پیسہ حکومت کے پاس جاتا ہے، براہ کرم۔ بعض علماء نے اس کی گنجائش دی ہے، کیونکہ سود کا اصل مصرف یہ ہوتا ہے کہ مالک تک چیز پہنچ جائے، اور وہ اپنے مالک تک پہنچا دیا، اس کا عنوان کچھ بھی ہو، ٹیکس ہو یا کوئی اور عنوان ہو، تو اس اعتبار سے تو درست ہے۔ چنانچہ بعض علماء نے کہا ہے کہ رجسٹری وغیرہ کے جو اسٹامپ پیپر لگتے ہیں اس میں سود کی رقم دے سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ اگر ہم 2 لوگ ہیں، مثال کے طور پر زید ہے، عمر ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خریدنا اور بیچنا چاہ رہے ہیں، تو اب حکومت اس میں کہے کہ ہمیں یہ ڈیوٹی دو، تو اب وہ ڈیوٹی اس حد تک تو سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی جو رجسٹرڈ کاغذ ہیں، جو لکھا پڑھی ہے، ایک جینوئن فیس ہوتی ہے، وہ حکومت لے لے تب تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک بہت بھاری بھرکم فیس کبھی کبھی آدمی پر بہت بوجھ بن جاتی ہے۔ ہم یہاں پر یہ نہیں کہیں گے کہ وہ قانونی طور پر وہ جو رقم لیتے ہیں وہ جائز ہے ناجائز ہے، فیس، وہ ظاہر بات ہے کہ ایک ملک میں رہتے ہیں، ملک کا اپنا دستور ہوتا ہے، اپنا قانون ہوتا ہے، وہ جو چاہے فیس لیں، جو چاہے اسٹامپ پیپر میں وہ لے لیں، وہ ان کا اپنا اختیار ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ کاغذات کی فیس جو ایک جینوئن ہوتی ہے، جو وہاں اسٹاف ہے، عملہ ہے، لکھا پڑھی، ایک وہ فیس ہوتی ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک اس سے ایکسٹرا اتنا زیادہ برڈن کہ آدمی وہ اس کو برداشت افورڈیبل نہ ہو، یہ دقتیں ہوتی ہیں، تو آدمی اس میں سود کی دے سکتا ہے رقم، اور حکومت کو لینا دینا نہیں، اس کو تو اپنی اسٹامپ ڈیوٹی چاہیے، وہ چاہے آپ کوئی بھی رقم دے۔ اور یہاں اس بندے نے
وہ رقم اس کو حکومت کو وہ لوٹا دی جو حکومت ہی کی رقم تھی۔ تو اس اعتبار سے اگر یہ ٹیکس وغیرہ میں یا نگر نگم میں جو داخل خارج وغیرہ میں ہوتا ہے اس میں گنجائش، بعض علماء نے اس کی گنجائش دی ہے، لہذا اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ بات ہم نے ایک بیچ میں رک کر کے جو یہ کہی کہ کچھ ہوتے ہیں جو کاغذات کی جو ڈیوٹی، وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عملہ ہوتا ہے، کہ اسٹاف ہوتا ہے، ان کے بھی اپنے اخراجات ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے تو وہ جینوئن فیس ہونا چاہیے، لیکن کہیں کہیں پھر فیس اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ آدمی کے لیے برداشت کے سے باہر ہو جاتی ہے۔ تو ایسی شکل میں بہرحال علماء نے اس کی گنجائش دی ہے کہ جس کی رقم تھی اس کو آپ نے پہنچا دیا، وہ کوئی بھی عنوان دے اس کا، وہ اسٹامپ ڈیوٹی دیں، کچھ بھی دیں، آپ نے اس حکومت کی چیز تھی گویا حکومت کو پیسے واپس کر دیے سود کی شکل میں جو تھے۔